میرا نام ہے صاحبزادہ بشیر احمد صاحب. آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ حاجی سلطان محمد صاحب. سلطان محمد صاحب. آپ کی مسجد ہے یہ کب تنظیم ہوئی ہے؟ یہ ان کے انشاءاللہ 120 سال ہو گئے. 120 سال. یہ کس نے بنائی تھی سر؟ یہ ہمارے دادا صاحب جو تھا صاحب مبارک، نام اس کا تھا محمد عمر شاہ صاحب، اس نے بنائی تھی اپنے خرچے سے. اچھا یہ بتائیں سر جی، اس کس چیز سے بنائی ہے؟ وہ جو ہے کچے اینٹ اور پتھر اس سے بنائی ہے. اس میں لوہا نہیں بنا ہے، یعنی اس میں لوہا جو ہے نہیں لگا ہوا ہے. اچھا تو یہ جو آپ کا جو آپ کی لائبریری ہے یہ کب قائم ہوئی تھی؟ یہ بھی ان کا تقریباً اسی مسجد سے پہلے. ہمارا بڑا دادا صاحب جو تھا ان کا نام سرفراز بخاری تھا. وہ بخارا سے اصلی سید تھے. وہ بخارا سے آئے تھے مرشد کی تلاش میں. پھر مطلب ہے ان سے سلسلہ شروع ہوا. ان کے بیٹی بھی تھی، لیکن ان کا جو نام اور بیٹا تھا محمد عمر شاہ، جو ان کا صاحب مبارک کربوغا شریف پر مشہور ہے، وہ یہاں آباد ہوا. اس علاقے میں پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا. ضلع خاص کر ضلع میوالی میں ان کی زیادہ متعلقین مریدین ہیں. خوست، کابل، وزیرستان، جنوبی شمالی قرم جنسی، افریدی، خٹک، بنگش، سب علاقے ان کی زیر اثر ہے، مریدین ہیں اور ان کی متعلقین ہیں. یہاں سے لوگ آتے تھے، شرعی فتویٰ حاصل کرتے تھے، اور جو ان کے تنازعات تھے وہ ان کے بیٹوں جو گلابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا وغیرہ، ان کی وجہ سے تنازع بھی حل ہو جاتے تھے. یہ سلسلہ جو ہے بس اللہ تعالیٰ کا ایک مہربانی تھا، یہ ہم قائم کیا، ابھی تک قائم ہے. ہم کو بھی لوگ آتے ہیں. ہمارے والد صاحب تھا، وہ بھی انشاءاللہ تنازعات کے حل میں بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت دی تھی. لوگوں کو دینی تعلیم، توحید، نمازیں کرو، روزہ رکھو، آپس میں جھگڑے فساد مت کرو، اور اصلاح بین الناس، یہ ہمارا یعنی مشغلہ تھا ہمارے. اچھا انشاءاللہ وہ بھی 120 سال کا ہے. اچھا یہ تو ہمارے صاحبزادگان کا مشترکہ لائبریری ہے. اچھا ہمارا لائبریری ادھر اوپر ہے. اچھا وہ کہاں پر اوپر ہے؟ وہ ادھر میں اچھا اس کو بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے میں سر. ان کو خود جو ہے ان کا مطالعہ کرتا ہوں، ماشاء اور اللہ. باقی جو لوگ آتے ہیں فتوے حاصل کرتے ہیں، اچھا یا جو کوئی آ جائے یہاں مطالعہ کر کے، یا مجھ سے کتاب مستعار کر کے مطالعے کے لیے ہم ان کو دیتے ہیں. آپ کی جو لائبریری ہے اس میں کتنی کتابیں ہیں؟ اس میں ہزاروں کتابیں ہیں. ہزاروں. کتابیں. کس زبان میں کتابیں ہیں؟ عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، اور جو پرانا کتابخانہ ہے اس میں فارسی اور عربی کی کتابیں. اچھا یہ جو برٹش دور تھا، انگریزوں کا دور تھا، وہ بھی آپ کی مشاورت سے کام کرتی تھی؟ بالکل. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. وہ ایسے ہے کہ کہ انگریز جو تھے، صاحب مبارک انگریز کے سخت مخالف تھے. انگریزوں کے لوگوں کا کہتے کہ ان کی نوکری مت کرو، کیونکہ یہود نصارہ ہے، یہ ہمارے دین کو پھر نقصان دے دے. لیکن جو ہے انگریز کا کوئی کام آتا تو صاحب مبارک کے سارے پر ہاتھ نکالتے. اس کے بارے میں جو ہے مس ایلس جو تھا کوہاٹ چھاونی سے، جو عجب خان افریدی نے اغوا کیا تھا، وہ بھی صاحب مبارک ان کی اولاد سے کی وساطت سے پھر ان کو واپس آ گئی. اس وقت جو لارڈ گورنر تھا وہ بھی یعنی صاحب مبارک کی بچے عبدالحق صاحب کا نام تھا. وہ گھوڑے پر سوار تھا. وہ ان کے گھوڑے کے لگام پکڑی ہوئی تھی کہ صاحبزادہ صاحب کوشش کرو کہ مس ایلس خیریت کے ساتھ واپس آ جائے. پھر ان کی وساطت سے مطلب ہے وہ مس ایلس واپس آ گیا. لیکن ہم جو ہے شروع سے امن پسند ہے، سمجھ گئے، یعنی مفسد لوگ نہیں ہے، فسادی نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان، لیکن اپنی دین
اور حنفی مذہب کے تحفظ بھی کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ سر جی آپ کسی سیاسی پارٹی سے بھی بالکل تعلق نہیں ہے. تعلق نہیں؟ نہیں ہے. صرف یہ تھا کہ ہمارا دادا صاحب جو تھا گل آبا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام فضل حق تھا، انہوں نے قیام پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا تھا. اچھا. قیام پاکستان میں، کیونکہ یہاں کے لوگ جو تھے وہ کانگریس کے بہت زیر اثر تھے، اور مسلم لیگ کو جو ترقی حاصل ہوئی صوبہ سرحد میں یہ گل آبا صاحب کی وجہ سے. ماشاء اللہ. انہوں نے قیام پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. ہمارے ساتھ ان کی کتابیں بھی موجود ہے، میں آپ کو ایک کتاب دے دوں گا. ٹھیک ہے سر. میں نے لکھا ہے اردو میں کہ پشتو؟ اردو میں، تذکرہ صاحب مبارک. ماشاء اللہ. اور ان کی جو ہے کہ نا حالات سب اس میں درج ہے. باقی ہمارا بڑا دادا صاحب جو تھا صاحب مبارک، وہ بہت فقیر آدمی تھا، اور ایسے تھا کہ بالکل ان کو شاہانہ طبیعت نہیں تھی، منکسر المزاج تھا. ایک دفعہ کابل کے بادشاہ نہیں تھا میر امان اللہ، انہوں نے ان کو ایک کیا جو بولتے ہیں چوغا، جی یہ ایسی قیمتی چوغا تھا جو سیم و زر سے مطلع تھا، ان پر سیم و زر لگی ہوئی تھی، ان کو تحفے میں بھیجا. ایک آدمی نے لے آیا، پھر صاحب مبارک کو پیش کیا. صاحب مبارک نے ان کو نظر کیا کہ ہمارے اور بادشاہوں میں کیا مناسبت ہے، فقیر لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن انہوں نے بھیجا ہے، ان کے لیے دعا کی. وہ کوبا ایک دفعہ صرف پہن کر، پھر ان کی جو اولاد تھے وہ سب جمع ہو گئی. انہوں ہر ایک کی تمنا تھی، یا بہت لوگ کربوا کے آ گئے کہ یہ ہم کو کسی کو دیں گے. لیکن صاحب مبارک کا ایک چرواہا تھا، وہ اپنے اولاد کو بھی نہیں دیا وہ تحفہ، اور کسی کربوا والے یا معزز شخص کو بھی نہیں دیا، صرف ایک غریب چرواہا تھا ان کو دیا. لوگوں کا کہو کہ اسے کوئی بھی انہیں چین نہ کرے کہ ان سے زبردستی دے دے، ورنہ ان کی قیمت اس وقت 1000 روپیہ تھی. لیکن صاحب کے ڈر کی وجہ سے کسی نے ان کو ان سے نہیں لینا تھا، یعنی وہ اللہ والے تھے. ادھر میں جو یہاں قیام کیا، ہر چیز کا کسی کے ساتھ انہوں کو تمن نہیں تھا، صرف اللہ واسطے لوگ خود ہی آتے لنگر میں کچھ دیتے، بس اس واسطے لنگر جو ہے ادھر سے شروع ہے ابھی تک بھی شروع ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. کوئی فقیر آ جائے، اس وقت جو ہے طالب علم تھے، کیونکہ اسی وقت میں اسی طرح مدرسے کا انتظام نہیں تھا جیسے آج کل ہے. ادھر مسجد میں طلباء جو تھے وہ درس قرآن حدیث وغیرہ صاحب مبارک نے ان کی دیا. علماء جو ہے علماء کا انتظام کیا تھا، ان کی زیر نگرانی میں درس بھی چلتا تھا، قرآن اور حدیث کا اور فقہ کا. بہت ہی لوگ جو ہے یہاں سے مستفید ہوتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. اور کوئی تصوف والے، اللہ ذکر والے، ان کو کوئی بھی نہیں کہ اللہ اللہ کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، استغفر اللہ کا ورد کرو. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، مخلوق سے تعلق جو کاٹو خدا تم پر انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا، ہر چیز آپ کو دے گا. سمجھ گئے؟ اس کی برکت ہے. بس یہاں کی ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ جاری ہے.